نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں بیان کریں گے۔ یہ تمام بشارتیں آپ کو ضرور سننی چاہیے، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا بد نصیب ہی ہوگا جو ان نبوی بشارتوں کو سننے کے بعد بھی نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہے گا۔ پہلی بشارت، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، بحوالہ ابو داؤد۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ فجر کی سنت موقدہ دنیا و مافیہ سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، بحوالہ مسلم۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائیں، بحوالہ مسند احمد۔ چوتھی بشارت، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، بحوالہ سورۃ الاسراء۔ پانچویں بشارت، جہنم سے نجات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز، بحوالہ صحیح مسلم۔ چھٹی بشارت ہے اللہ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا چاند تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، بحوالہ صحیح بخاری اور مسلم۔ ساتویں بشارت پوری رات تہجد کے ثواب کی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی، بحوالہ مسلم۔ آٹھویں بشارت فرشتوں کی دعا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، بحوالہ مسند احمد۔ نویں بشارت مکمل حج اور عمرے کے ثواب کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب اب حاصل ہوگا، بحوالہ ترمذی۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفات اور مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔
تو دوستو یہ تھیں بشارتیں نماز فجر کی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ امید